وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اگر پانی نہ ملے، حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ بات ہم نے سن لی، پڑھ لی۔ حکم ہے کہ تم نے نماز کے وقت وضو کرنا ہے، اور کچھ باتیں ڈھیر ساری، یہ وضو کے مسائل بہت سارے ہیں، مختصر وقت میں جتنے بن سکا میں عرض کر رہا ہوں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی نہیں ملتا تو پھر کیا کیا جائے؟ نماز چھوڑ دی جائے؟ نماز نہیں چھوڑنی، نماز کسی صورت نہیں چھوڑنی، اجازت ہی نہیں نماز چھوڑنے کی۔ اس کے لیے اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اس طرح پڑھ لو، اس طرح پڑھ لو، پڑھنی ضرور ہے۔ تم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لو۔ اگر ہاتھ میں جنبش نہیں ہے تو پھر زبان ہل رہی ہے، نہیں ہلتی، دل میں پڑھتے جاؤ، پڑھنی ضرور ہے۔ اگر ہوش و حواس ہے تو ہوش و حواس میں نماز کی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر پانی دستیاب ہی نہیں ہے پھر تم تیمم کر لو۔ قرآن کا حکم ہے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ۔ فرمایا کہ اگر تم مریض ہو، مریض کو پانی اگر لگے تو اس کو تکلیف ہوگی، اس کو مرض میں اضافہ ہوگا، نہ لگاؤ پانی، تم تیمم کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پہ اتنا بڑا انعام کیا کہ ساری مٹی پاک کر دی، ساری مٹی، صرف مسجد نہیں، پوری زمین، جہاں مرضی نماز پڑھ لو اور جہاں مرضی سجدہ کر لو اور جہاں مرضی مٹی اٹھاؤ اس کے ساتھ تیمم کر لو۔ اتنا انعام رب تعالیٰ کا۔ فرمایا اگر تم مریض ہو، اگر تم سفر پہ ہو، پانی نہیں مل رہا، اگر تم قضائے حاجت کر کے آئے ہو، قضائے حاجت سے مراد آج کے تصور تو نہیں کہ پانی تو وہاں موجود تھا، نہیں، جب یہ پانی کا نظام نہیں تھا باہر زمینوں پہ جا کے، جنگلوں میں جا کے قضائے حاجت کرتے تھے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے گھروں میں یہ نظام ہوتا ہی نہیں تھا، باہر جاتے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ دیہاتوں میں، شہروں میں ہر جگہ اتنی آسانیاں پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اگر تم جنبی ہو تب بھی یہ ساری صورتیں بیان کر کے، مریض ہے، مسافر ہے، قضائے حاجت کر کے آیا ہے یا بستری، اس میں اگر پانی نہیں مل رہا تو تم اس کے ساتھ تیمم کر سکتے ہو۔ ویسے تو یہ جو سارا تیمم کا بیان ہے نا، سورہ مائدہ سے پہلے سورہ نساء آیت مبارکہ نمبر 43 اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان ہو چکا ہے۔ یہاں اتنا نہیں، وہاں اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی یہاں جو بیان ہوا ہے تھوڑا سا اس کے مطابق عرض کیے دیتے ہیں۔ اس تیمم کی وجہ کیا بنی، اس کے نزول، اس کے تیمم کی جو نعمت ملی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے، اس کا سبب کیا بنا، وہ بھی راویوں نے، بیان کرنے والوں نے محفوظ کیا ہے۔ امام بخاری اپنی صحیح میں بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتی ہیں کہ مقام بیضاء پر میرا ہار گم ہو گیا. سفر میں تھے, میرا ہار گم ہو گیا, اور صورتحال یہ تھی کہ ہم مدینہ میں داخل ہو رہے تھے, مقام بیضاء وہاں پہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری روکی, نیچے اترے, تشریف لائے, اور جب ہم بیٹھے تو ایسا ہوا کہ انہوں نے آپ نے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا اور آرام کرنے لگے. ہار گم ہو گیا, دوسرے لوگ تلاش کر رہے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے ایک بات یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کا پیار کتنا تھا. یہ ہے زندگی, خوبصورت زندگی. بیوی اپنے خاوند کا اکرام کرے اور خاوند اپنی بیوی کو زندگی کا حصہ سمجھے, اس کو اپنا لباس سمجھے, اپنی زینت سمجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گود میں اپنا سر مبارک رکھ کے آرام کرنے لگے. تو ظاہر ہے کہ جب آرام کرتا ہے تو نیند ہوتی ہے. حضرت ابو بکر آئے, انہوں نے دیکھ کے نا تو اس طرح کو چوکا مارا. حضرت عائشہ بیٹی تھی نا, کوئی اور تو نہیں اتنا کام کر سکتا تھا. انہوں نے کچوکا مارا, تمہاری وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے تکلیف بڑی ہوئی, آپ نے اس طرح جو مارا, تکلیف بڑی ہوئی, لیکن میں ہلی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو جائے, آپ کا آرام خراب نہ ہو. اسی طرح اس کو نا ضبط کیا میں نے. اللہ اکبر. آپ اس لیے نہیں لی کہ حضور بیدار نہ ہو جائیں, لیکن پھر آپ بیدار ہوئے. صبح کی نماز کا وقت ہے, آپ نے پانی تلاش کیا, لاؤ بھی پانی نہیں ملا, تو ظاہر ہے کہ نماز پڑھنی تھی. اب اس تردد میں ہے کہ کیا کریں. کون؟ امام النبیین والمرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تردد میں ہے کہ کیا کریں. ایسے عالم میں نماز پڑھنی ہے, فجر کا وقت ہے, وضو کرنا ہے, پانی مل نہیں رہا. ایسے عالم میں اللہ کی طرف سے حکم آ گیا, جبریل آ گئے, آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. یہ آیت مبارکہ. اور پھر اس میں یہ حصہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اللہ اکبر. تم پانی نہیں پا رہے, پانی نہیں مل رہا تمہیں, تیمم کر لو. اتنی بڑی نعمت ملی, اتنا بڑا احسان رب کا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی نا, ایک صحابی جن کا نام اسید بن حضیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا اے آل ابو بکر, اے ابو بکر کی آل. اللہ اکبر. کتنا معتبر گھرانہ ہے, 4 نسلیں صحابی ہیں. حضرت ابو بکر, آپ کے والد, بیٹیاں بیٹے, نواسے, 4 نسلیں. اتنا بڑا گھرانہ. اور ظالموں نے, دشمنوں نے اس گھرانے سے متعلق مسلمانوں میں فرقے پیدا کر دیے اور مسلمانوں میں گفتگو کرنے والے پیدا ہو گئے. ابو بکر نے یہ کیا, ابو بکر نے وہ کیا, عثمان نے یہ کیا, عمر نے. تمہاری زبانیں گنگ کیوں نہیں ہو جاتی؟ تمہاری قوت گویائی کیوں نہیں چھن جاتی؟ تم نبی کے اصحاب کے بارے میں گفتگو کرتے ہو. اتنا عظیم گھرانہ.
وہ کہتے ہیں آل ابو بکر اللہ نے تم لوگوں میں برکت پیدا کی ہے، تم لوگوں میں اللہ نے برکت پیدا کی ہے، تم لوگوں کے لیے سراپا برکت ہو، یعنی وہ وجہ بنی نا، سبب بنا۔ اللہ اکبر، اتنے عظیم لوگ، اتنی عظیم شخصیات۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا، تنگیاں پیدا نہیں کرتا۔ بعد میں فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ تمہارے لیے کوئی تنگی پیدا ہو، اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہو۔